سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ بھارتی میڈیا ایک ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ پاکستانی فوبیا سے باہر نہیں نکل رہا۔ جھوٹا پروپیگنڈا زور شور سے جاری ہے، جبکہ خود بھارت کے اندر جو ہے وہ سچویشن ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن اب تو ان کی کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ علیحدگی پسند تنظیم جو تحریکیں ہیں وہ بھی زور پکڑ چکی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے پاکستان پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک تکنیکی برتری ہے اس پر بھی، اور اس کے علاوہ ہماری سفارتی سرگرمیاں بھی ان کو بہت چبھ رہی ہیں، اور یو این میں جو ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انسائٹس کیا ہیں اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار سر ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے نوشین؟ میں ٹھیک، آپ کیسے خیریت سے؟ کیسی گزری آپ کی؟ بڑا ہی فریش، میں بڑے عرصے بعد سویا، اچھا لمبا سویا، میں بھی بہت سوئی ہوں۔ اور مطلب ان 2-3 دنوں میں نا صحیح ریسٹ کیا جی۔ عید والے دن میں یقین کریں مجھے وہ کسی نے کہا کہ یہ عید کہاں پر گزاری، میں نے کہا جی عید اپنے بستر پہ گزاری۔ کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے، میں نے کہا جی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آرام۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ 3-4 شوز دن کے 5 شوز کر رہے ہوں تو وہ 5 شوز کرنے کے بعد بندے کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ویسے روٹین میں ہم چلتے جاتے ہیں، لیکن می ٹائم نہیں تھا، یہ می ٹائم تھا۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ حسن، بھارتی میڈیا جو ہے پاگل ہو گئے وہ ابھی تک 1 مہینہ گزر گیا، وہ اس فوبیا سے نکل نہیں رہے، وہ وار سے باہر نکل نہیں پا رہا۔ اصل میں چپیڑ پڑی ہے نا، منہ لال ہے، وہ جلن ہو رہی ہے ان کے چہرے کے اوپر نا، انڈیا کے اوپر، انڈین ریاست کے اوپر، انڈین میڈیا کے منہ کے اوپر۔ پاکستان کی جو چپیڑ تھپڑ پڑا ان کو، تو انگلیوں کی چھاپ آج بھی ان کے گال کے اوپر موجود ہے۔ تو انڈیا کو اندر سے جلن ہے کہ ہم کریں کیا، اب کر سکتے نہیں ہیں، اگر سے چپیڑیں کھا جاتے ہیں۔ 2 مرتبہ اٹیمپٹ کی انہوں نے، ٹھیک ہے، دونوں مرتبہ مار رہی۔ پہلی مرتبہ تو انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو لاک کر دیا ان کے جہاز۔ اس کے باوجود وہ 2-3 مرتبہ ٹرائی کیا انہوں نے کہ ونڈو ان کو نہیں مل رہی تھی، پھر انہوں نے جب اسٹرائکس کی پھر اپنے 5 جہاز گروا دیے، 6 جہاز گروا دیے۔ تو اب یہ ایکچوئل سچویشن ہے۔ ابھی وہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ پاکستان سے نہیں وہ ہارے، وہ چائنا اور پاکستان سے مشترکہ طور پر ہارے ہیں۔ مطلب اپنی ہار بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک تکلیف ان کو یہ ہے کہ وہ اچھا ہار بھی نہیں مانتے۔ پھر وہ جناب ترنگا یاترا، آپریشن سندور کی کامیابی، مطلب یہ ویسی کامیابی ہے جیسے ہمارے ہاں لوکل نا لوگ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جو ہے نا جس کا منطق کوئی نہیں ہوتا، وہ بس ویسے ہی پیار میں یا اپنی ایک جانبداری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی جو پرابلم ہے وہ ہم سے بڑا پرابلم انڈیا کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ اور وہ ہمارا تو ایک خاص سیکشن ہے، مخصوص لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، وہ پورا ملک ہی ایسا تقریباً میجورٹی۔ اچھا، ان کی جو ان کا اس وقت بھارت میں جو ہے وہ نسلی فسادات اپنی عروج والا ٹائم پہ ہیں۔ آسام میں بھی علیحدگی پسند تحریک سرگرم ہے۔ ایسے میں مودی سرکار نے جو پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں جی، خالی آپ بات کر رہی ہیں ایک جگہ پر، ایک مقام پر، ایک جگہ نہیں، منی پور میں دیکھ لیں، باقی جگہوں پر دیکھ لیں، پنجاب کے اندر جو خالصتان کی تحریک ہے، اس کے علاوہ دیگر تحریکیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کونوں میں لوگوں کی جو ہے نا وہ مسائل وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبا کر جو ہے وہ چاہتے ہیں، کشمیر والا جو ہے نا اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے۔ کشمیر کے اندر کیا تحریک نہیں چل رہی، آزادی کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا باقی اس کے علاوہ جموں کشمیر کو بھی دیکھ لیں، باقی یعنی جموں کشمیر سے لے کے دوسرے کونے تک انڈیا کے ہر طرف لوگوں کو یہ مسائل ہیں۔ ہر طرف لوگ جو ہے نا ہندوتا مائنڈ سیٹ اور جو ہندو ایکسٹریمزم ہے اسے اکتا چکے ہیں، کوفت میں ہیں، وہ نہیں چاہتے رہنا ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے نہیں ہیں۔ اندر ان کی اتنی خرابی ہے، برگ سنو ان کی میڈیا کی، کہ پاکستان کا جو جو آکوپائڈ جو ہے وہ کشمیر جو پاکستان نے کیا ہوا ہے وہ ہم اس کو آزاد کریں گے، اور وہ کہتے ہیں وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ٹھیک ہے، پی او کے کی بات کرتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پی او کے ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کا نام سنتی جاتی ہے وہاں کے لوگ پی او کے تو تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پی او کے لوگ، انڈیا جو بیسیکلی کشمیر ہے، کشمیر کے لوگ جب انڈیا کا نام سنتے ہیں تو دے سپٹ، یہ اوقات ہے آپ کی، اور کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے۔ اٹوٹ انگ کہاں سے ہوگا؟ وہ جو انہوں نے بکواس ہے نا، رکھا ہوا ہے وہاں نہیں۔ میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین کشمیر ہے وہاں پر لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے نہیں ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر کونے کونے میں فسادات جو ہے وہ اب جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو ابھی بھی ویک اپ کال نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے انڈیا۔ جھوٹ کے علاوہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔
اور یہی ایک ابھی انہوں نے ہمارے جو چین سے ہتھیاروں کی فراہمی ہے اس کے ایشو کو بھی بہت زیادہ ان کا میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے. دیکھیں جو J-35 جو 5th جنریشن اسٹیلتھ کے 40 جہاز پاکستان فلیٹ میں شامل ہو رہے ہیں, اس پر موت پڑی ہوئی ہے ان کو, موت پڑی ہوئی ہے. بار بار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بار بار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. HQ-19 میزائل ہے, پتہ نا آپ کو؟ بالکل. اچھا, اس کے علاوہ KJ-500, یہ ایک بڑا ہی جو بیسیکلی فضا میں یہ ایک ایسا ریڈار سسٹم ہے جو ایئر وارننگ آپ کو دیتا ہے. ایئر وارننگ. اچھا, اس میں جو وہ کنٹرول سسٹم ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو وہ وہاں سے بڑی بہترین قسم کی وہ ایک آپ کا ڈیفینس کی چیزیں ہیں. تو یہ تمام کی تمام ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ رہی ہے, بلکہ آ چکی ہے, یہ تقریباً آ چکی ہے, کنسیڈرڈ کہ یہ پاکستان کے پاس ہے. تو اب ان کے پاس جب یہ چیزیں نہیں تھی تو ہم نے یہ حل کیا ہے. تو جب یہ چیزیں پاکستان کے پاس اور آ جائیں گی تو ہماری پوزیشن کتنی بہتر ہو جانی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ان کو جو ہے نا وہ رات کے ان کے لیے نائٹ میئرز بنے ہوئے ہیں. دے کینٹ ایون سلیپ ویل. انڈیا کی نیند حرام کر دی ہے پاکستان نے. جی بالکل. اور اس کے اوپر اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو جب جا رہے ہیں وہاں ششی تھرور جو ہے اس کو امپورٹنس نہیں مل رہی, وہ ذلت اور رسوائی اپنے نام کر رہے ہیں. اور یہاں پر پاکستان ایز اے وکٹوریس آف اے کانفلکٹ, ایز اے وکٹوریس آف اے وار, بٹ اسٹل جو ہے وہ پیس اینڈ پروسپیرٹی کی طرف جو ہے وہ کو لک فارورڈ کرنے والا ملک سامنے آیا ہے. بالکل, یہ ہے پاکستان. اور انڈیا جو ہارا ہوا ہے وہ جب جا کر جو پاکستان کو ایسا ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن دنیا ان کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہی. تکلیف یہ ہوگی ہے, یہ ہو رہی ہے. اور ان کے پاس یعنی فنڈز کی کوئی کمی نہیں تھی, وہ اتنا فنڈ لے کے گئے, اتنا کچھ لے گئے, اور کوئی آڈٹ نہیں ہے اس فنڈ کا. اور اس کے باوجود وہاں پر وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں, گانے شانے گا رہے ہیں, عورتیں شورتیں بٹھا کر وہ گانے شانے سناتے ہیں ان کو, اور وہ اپنی جو ہے نا وہ اس قسم کا جو ہے وہ اپنا وہ کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ صرف ایک ہی ان کو بات آتی ہے کہ جو بلاول بھٹو ہے اس کو اپنے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. بھائی ہم نے ہر محاذ پر فوکس کرنا ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم ٹریک پر آ چکے ہیں. اور آپ نے جھوٹا اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا کہ جناب انڈیا دی گریٹ, اور انڈیا اپنا جو ہے وہ پراسپرس کر رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ فلاں کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. انڈیا جھوٹا ہے, ہوا نکل گئی نا اس غبارے سے. اچھا جی, بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کی اقوام متحدہ کی میں جو کامیابیاں اس کو تنقید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ علامتی اور غیر مؤثر ہیں, اور ان کو جوڑ رہا ہے IMF اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملنے والی مالی مدد سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو UN کی اینٹی ٹیررزم کمیٹی ہے اس کا پاکستان جو ہے وہ وائس چیئرمین شپ میں لیا پاکستان کو. یعنی اگر جو چیئر کنٹری اویلیبل نہیں ہو تو پاکستان اس کو چیئر کرے گا, اور سب کمیٹی اباؤٹ طالبان اینڈ افغانستان کی فنڈنگ کے حوالے سے اس کو پاکستان چیئر کرے گا. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بالکل, یہ دنیا میں پاکستان نے UN کے سطح کے اوپر پاکستان نے ایک نام لیا ہے کہ پاکستان از دی فرنٹ لائن اسٹیٹ فار اگینسٹ ٹیررزم. یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. بالکل, ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی, مان لیں انڈیا کی بات مان لی کہ جی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ کوئی دنیا میں ایسا اپنا امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا, لیکن کم از کم یہ ایک دنیا نے تسلیم تو کیا نا اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. اور جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. نو, انڈین نیریٹو کی موت ہو چکی ہے, مر چکے ہیں انٹرنیشنلی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موقع دیا, آپریشن بنجان مرسوس کی کامیابی, مارکا حق میں جو پاکستان جو ہے وہ جیتا, اس کے بعد یہ اللہ نے سفارتی سطح پر پاکستان کو جو عزت اور وقار دی ہے. اب دیکھیں کہ دنیا پوچھتی ہے پاکستان سے کہ جناب یہ آپ نے کس طریقے سے انڈیا کو جو ہے نا اڑا دی ہے. کئی ملک پوچھتے ہیں, وہ ہمارے پرائم منسٹر آگے سے کہتے ہیں کہ ینگسٹرز دے ہیو ڈن دس آگے نکل رہے ہیں. حیران ہے کہ IT کا چیمپئن ملک ہم نے ان کی جو ہے نا سیٹلائٹس بلائنڈ کر دی, ہم نے ان کے GPS سسٹم اڑا دیا, ان کے پاس ان کے پلے چھوڑا کیا ہم نے, ان کے یہاں تک کہ ڈیمز کے گیٹ تک کھول دیے تھے ہم نے. اچھا, گیٹس کھولے بھی اور بند بھی کیے. یہ پاکستان نے اپنی مائٹ شو کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر. تو آگے سے جناب ان کو اب وہ ہو رہا ہے. بہرحال جی یہ اللہ تعالی الحمدللہ یہ بڑا ایک اچھا وقت پاکستان دیکھ رہا ہے, اور پاکستان یہاں سے آگے بہت ترقی کر سکتا ہے,
پاکستان یہاں سے بہت ترقی کر سکتا ہے. وہ جو پاکستان کو تانا دیتے ہیں نا اکنامکلی پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے, ٹھیک ہے مانتا ہوں پاکستان اکنامکلی کمزور ہے, لیکن پاکستان پر جو قرضہ ہے وہ کچھ $250 ارب ہے. انڈیا پر کتنا ہے قرضہ؟ تو انڈیا بھی بہت ہے, 2000 ارب سے اوپر ہوگا, ڈالر سے اوپر. پتا آپ کو یہ تو پچھلے دنوں میں ان کی لارجسٹ نیشن کا وہ نکل گیا نا سارا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے اوپر اگر ہمارے پاس تو 1 ٹریلین بھی نہیں ہے, $250 ٹریلین ہے, وہ 2 ٹریلین کراس کیا انہوں نے ڈیٹ ان کے اوپر جو ہے انڈیا کے اوپر. کون سی عوامی ہو؟ تو بات یہ ہے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس اتنا قرضہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمارا جو مائنز اینڈ منرلز ہیں اگر الحمدللہ اگر ہم نے اس کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا تو یوں مڑا کے پھینکیں گے انشاءاللہ اس قرضے کو. یہ قرضہ بھی نظر نہیں آئے گا اور پاکستان ترقی کس طرح کرے گا. تو یہ بڑا موقع ہے جی. اور ہمارا موجودہ جو سسٹم ہے جس کو لوگ ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں, یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے. اس سسٹم کو ہی چلنا چاہیے, اس کی کانٹینیوشن ہونی چاہیے, پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ایک بھرم ہے نا انڈیا کا کہ پاکستان فائنینشلی کمزور ہے, انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب پاکستان اکنامکلی بھی ایمرج کرے گا اور اس طرح دنیا کو جو ہے وہ حیرت زدہ کر دے گا جس طرح پاکستان نے آپریشن بنجان مرسوس کے بعد کیا ہے. جی ہے. اچھا, پاکستان کا جو سفارتی وقت امریکہ کے بعد اب برطانیہ پہنچ چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہمارا دورہ رہا وہ کتنا کامیاب رہا, کتنی کامیاب سفارتکاری کی ہم نے, اور برطانیہ سے کیسا رسپانس ملے گا ہمیں؟ دیکھیں برطانیہ سے ویسا ہی رسپانس ملے گا جیسے ہمیں امریکہ سے ملا ہے. ہمیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جس طرح پاکستان اور سعودی عرب ایک ہے نا, اس طرح برطانیہ اور امریکہ ایک ہے. یہ بات یاد رکھیں, بڑی کلیئرٹی رکھنا ہے آگے بات. تو برطانیہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو ہے وہ امریکہ سے. اور بات یہ ہے کہ برطانیہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, برطانیہ وہ ملک ہے جس نے رول کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اور انڈیا دونوں کے اوپر. بالکل دے نو کہ جو کیپیبلٹی پاکستان نے شو کی ہے اور پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے, تو جو بھرم تھا نا انڈیا کا وہ ہم نے توڑ دیا ہے. یقین کرو یہ لوگ مطلب ابھی تک ہمارے پاکستانیوں کو کچھ کو اندازہ ہے کچھ کو اندازہ نہیں ہے واٹ وی ہیو اچیو. میں سیریس بتا رہا ہوں, یہ وہ اچیومنٹ ہے جس نے ایک دنیا کو یوں کر دیا, یہ یوں ہو گیا, یہ کیا کیا, یہ وہ they were not expecting it to be, اور پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے. خالی مطلب میزائل داغنے نہیں, جہاز گرانے نہیں, بالکل جو ہم نے ٹیکنالوجی میں اڑا دیا ان کو. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں پاکستان نے کامیابیاں الحمدللہ حاصل کی ہے جو دنیا تصور نہیں کر رہی تھی. تو ہماری دیکھو نا ایک طرف 7.5 یا 8 بلین ڈالر کی ڈیفنس فورسز کا بجٹ اتنا ہے, ان کا جو ہے وہ 85 بلین ڈالرز کا بجٹ, کتنا 10 ٹائمز سے اوپر بڑا بجٹ. بالکل, ہم نے ان کو اڑا دیا, تباہ کر دیا. اچھا, بات آپ نے امریکہ کی تو بھارتی میڈیا مسلسل ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا ہے, ٹرمپ کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ کم ظرف ہے نا, میں کہتا ہوں نا ہمارا کم ظرف دشمن ہے, تو وہ کم ظرفی صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ان کی, وہ امریکہ کے لیے بھی ہے, ٹرمپ کے لیے بھی ہے. وہ کم ظرفی ان کی ہر ایک کے لیے, وہ جھوٹ پہ کے سارے جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں نا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریپیٹڈلی ملٹیپل ٹائمز اباؤٹ مور دین 12 ٹائمز انہوں نے یہ اپنی سکسیس کلیم کی ہے, پبلکلی کی ہے, میڈیا پر آ کے کی ہے. تو مودی کیوں نہیں بولتا؟ آپ وہ دیکھیں نا راہل گاندھی کیا کہہ رہا تھا. راہل گاندھی نے کہا کہ جی ٹرمپ تو ملٹیپل ٹائم یہ بات کر رہا ہے تو نگیٹ کرے نا مودی. بالکل ٹھیک ہے, اس نے کہا مودی نہیں نریندر سرنڈر, ہاں, اور وہ نریندر سرنڈر والی بات اس نے کہا کہ میں نے کی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہا ہے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, ہی از ڈوئنگ اٹ ویری رائٹلی, کیونکہ انڈیا نے کہا تھا جی ہمیں بچائیں مائی باپ, اس نے ریسکیو کیا انڈیا کو, تو وہ بات کلیم کرے گا جی. ٹھیک ہے, 2 نیوکلیر آرم سٹیٹس تھی آپس میں جناب فیس ٹو فیس ہوئی تھی اور پاکستان نے ان کو ویسے ہی گرا دیا, تو ان کے پلے کیا رہا ہے جی, کیا وہ انڈیا پاکستان کے خلاف نیوکلیر استعمال کرتا؟ بالکل. اور جیسے ٹرمپ کے بیانیے کو وہ کر رہے ہیں تو بھائی اگر آپ نہیں گئے تھے تو نہ کرتے نا, مقابلہ کر لیتے. پھر آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ کرنل صوفیہ قریشی, اس نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے, اگر پاکستان سیز فائر کرتا تو ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ٹرمپ نے تو بعد میں بولا ہے, بالکل, اس سے پہلے تو صوفیہ جو ہے قریشی بول چکی تھی. تو یہ تو خالی باتیں یہ وہ والی چل رہی ہیں ان کی, اپنے عوام کی ڈومیسٹک کنزمپشن کر رہے ہیں. یہ ڈومیسٹک کنزمپشن بھی نہیں ہو پا رہی, لوگ انٹرنلی بول رہے ہیں. ان کے مطلب ایک دیکھیں نا, آپ نے چھپا کے رکھا آج تک کہ جہاز نہیں گرا ان کا,
تو ان کا جو تھا وہ سی ڈی ایس اس نے بول دیا نا, بول دیا, سی ڈی ایس نے بول دیا, اس نے جو رائٹرز کو انٹرویو میں بول دیا, تو کیا پلے شہ رہے گی مودی کے؟ مودی نہ بولے, چیف آف ڈیفنس اسٹاف بول رہا ہے آپ کا, بالکل ٹھیک ہے, جب وہ بول رہا ہے تو بات ختم ہوگی. آپ کے جہاز گرے ہیں, اب وہ آگے سے بات کو گھما رہا ہے کسی طرح اپنی جو نا وہ انسلٹ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے, ذلیل ہو چکے ہیں الحمدللہ. اچھا حسن, ایک اہم کوشچن میرے پاس آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ لاس اینجلس میں جو الیگل امیگرینٹس تھے ان کو ٹرمپ نکال رہے ہیں وہاں سے. ہم نے بھی اپنے ملک سے جو ہے وہ الیگل امیگرینٹس کو نکالا, 40 سال رکھنے کے بعد نکالا, ہم نے نکالا, ہم نے ان کو ان کی مہمان نوازی کی اسلامی روایات کے مطابق, ہم نے ان کے ساتھ بھائی چارہ دکھایا. لیکن اتنا ہی ہوتا ہے نا جی, تو ہر جو خود مختار ملک ہوتا ہے, ہر ایک چاہے ترقی یافتہ ملک ہے یا کوئی بھی ملک ہے, وہ اس طرح انلیگل امیگرینٹس کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ یورپ میں دیکھ لیں, قوانین سخت ہو رہے ہیں, اور یہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے. یہ لوگ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے, وہ بیل دے کر اجازت دے کے اندر آئے نا, یعنی ویزا لے کر آئے, جو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آئے گا, آپ کیا کرے گے اس کو؟ دھکے دے کے باہر نکالو گے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا, ان کو باہر نکال رہے ہیں. اب اس کے اوپر بڑا, اور وہ کوئی ایک بات نہیں ہے, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات کی تھی. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, بارک اوباما نے کیا تھا, مطلب تمام ادوار میں ہوتا رہا یہ. تو یہ اب بات یہ ہے کہ ریپبلکنس ایز اے پارٹی دے آر آف دا ویو کہ وہ غیر قانونی جو لوگ داخل ہوئے ہیں امریکہ میں ان کو نکالے, اور وہ جس نے آنا ہے وہ آئے, مطلب جو ملک کے اندر ویزا لے کر آئے. اب پاکستان نے بھی یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو افغانی یہاں پر ڈاکومنٹس کے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم نہیں نکال رہے. بالکل. جو وداؤٹ ڈاکومنٹس ہیں, جن کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے, جو غیر قانونی طور پر ہمارے گھر کے بیک یارڈ سے جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں, تو ہم ان کو نکال رہے ہیں, اور وہ بھی ہم تصدیق نہیں کر رہے. ہم نے پہلے ٹائم دی ہے, اور ہم نے 2024 میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی, اور ہم آہستہ آہستہ ان کو نکال رہے ہیں. پھر بھی ہم بڑی ٹالرنس شو کر رہے ہیں, اور اگر ہم نے جو ہے وہ ٹالرنس شو کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ جس بھی مسائل سے آگے, اب ہم مزید جو ہے آپ کو رہنے نہیں دیں گے. آپ مہربانی کر کے جائیں اور گھنٹی گھر کی بجا کر پھر آپ داخل ہوں. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.